بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، تمام مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بنی اسرائیل پر ایک ایسا نازک دور گزرا تھا کہ ان میں نہ کوئی نبی و رسول موجود تھا اور نہ کوئی امیر و سردار تھا۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور اس کے لیے طالوت کو بنی اسرائیل پر امیر مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس ملا، جس کو قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر طالوت کی سربراہی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ابن کثیر میں آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت شموئیل علیہ السلام بن بالی بن القمہ بن ترخام بن جہد بن بحرز بن القمہ بن ماجب بن عمر بن صابر ازر یا بن صفیہ بن القمہ بن ابو یاسف بن قارون بن بسہر بن قاہس بن لاوی بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں ابتری اور بددینی پھیلی تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یکنہ آئے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسع علیہ السلام کو بھیجا۔ غرضیہ کہ ان میں بے در پہ رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ توراتا کو بھی بھلا بیٹھے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور قوم عمالقہ جو مصر و فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی، ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کیا اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیر نگیں ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور رسول ان میں موجود تھا، نہ کوئی امیر اور سردار تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا، اور اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر معمور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ مقرر کر دیں، تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کرائیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس قصے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ تم سے اس کی یہی توقع ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہ کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے ایسی کون سی گنجائش باقی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کیے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا سرے سے جواز ہی نہیں، ان ظالموں نے تو ہمیں گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔
قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو کہنے لگے اس کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کو تو مال کی وسعت بھی نہیں عطا کی گئی۔ تفسیر کشف الرحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک نشان بتایا گیا، حسن اتفاق سے وہ نشان حضرت طالوت پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بن جامین کے خاندان سے تھے، اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی، اور مملکت آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں بن جامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہے تھے یا پانی بھرنے اور پلانے کا کام کرتے تھے۔ بہرحال جب طالوت کی بادشاہت کا اعلان نبی نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بصر و چشم قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، اور اپنی پرانی عادت کے مطابق جیسا کہ گائے کے ذبح کے واقعہ میں تفصیل سے گزرا ہے، یہاں بھی اعتراضات شروع کر دیے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اور اس کو علم اور وسعت اور قد و قامت پھیلاؤ میں بڑھا دیا ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ان کے اعتراض کا جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، پھر اس کو سیاسی امور اور جنگی فنون کا علم وسیع پیمانے پر دیا ہے، اس کے ظاہری جسم اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بھی اس کو زیادتی دی۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے ان کے اعتراضات کے کئی جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ کو انتخاب اور بزرگی کا حق حاصل ہے، اس نے اس کو چن لیا اور پسند فرما لیا ہے۔ پھر میدان جہاد میں سیاسی علم اور فن و حرب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب شرح و بسط کے ساتھ دیا ہے۔ بادشاہ کو ظاہری وجاہت اور رعب و دبدبہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کا کافی پھیلاؤ بھی دیا ہے کہ تم سب میں وہ بلند قامت ہے، اور ہر شخص کے دل میں اس کے دیکھنے سے ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور سلطنت اور بادشاہت سب اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے۔ اللہ وسعت و کشائش ہے، اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو مال بھی دے دے۔ یہی تمہارا بڑا اعتراض تھا، جب سلطنت دے دی گئی تو مال کا شبہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ بڑا علیم اور خوب جاننے والا ہے کہ بادشاہت کا اہل کون ہے اور کس میں بادشاہت کی صلاحیت موجود ہے۔ امام سلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: طالوت بن کیش بن افیل بن سارو بن نخورت بن افیح بن انیس بن جامین بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لوگوں نے پیغمبر سے طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامات دریافت کیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے واپس آ جائے گا۔ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ وہ بقیہ اشیاء بھی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل میں نسل در نسل ایک صندوق چلا آتا تھا، ان کا خیال اس کے متعلق یہ تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے۔ بہرحال جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ اس میں توراتا رکھتے تھے۔ یہ صندوق ایک ایسی متبرک چیز خیال کی جاتی تھی
جب کبھی دشمنوں سے لڑتے تو اس صندوق کی اسلامی لشکر میں فرشتے نگرانی کرتے اور بنی اسرائیل اس کی برکت سے فتح کے امیدوار رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں خرابی پھیلی تو امالیکہ کے لوگ وہ صندوق ان سے چھین کر لے گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دہشت ڈال دی، کیونکہ ان کے بہت سے آدمی اس صندوق کے بے ادبی کی وجہ سے مر گئے، تو انہوں نے گھبرا کر اس کو 2 بیلوں پر لاد کر اپنے ملک سے باہر نکال دیا اور بیلوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فرشتے ان بیلوں کو ہنکا کر لے آئے۔ اس طرح وہ صندوق حضرت طالوت بادشاہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ موضع القرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام لڑائی کے وقت اس کو آگے بھیج دیتے اور دشمن پر حملہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھن گیا، غنیم کے ہاتھ لگا، اور جب طالوت بادشاہ بنا تو وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ غنیم کے شہر میں جہاں یہ رکھا گیا تھا ان پر ایسی بلا پڑی کہ 5 شہر ویران ہو گئے۔ تب مجبور ہوئے اور اسے 2 بیلوں پر لاد کر ان کو ہانک دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں توراتا کی تختیاں تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے، اور ایک بوری میں منو سلوا کے زمانہ کی بچی ہوئی ترجمیں تھی، اور چند وہ کلمات تھے جو پریشانی کے وقت پڑھے جاتے تھے تو اللہ پاک پریشانی دور فرما دیتا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الکریم، سبحان رب السماوات سبع و رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ان تبرکات کی وجہ سے مجاہدین کے قلب کو تسلی ہوتی تھی، اور اسی غرض سے یہ صندوق میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہمراہ ہوتا تھا، اور اس کی برکت سے مسلمان اور ان کے نبی کامیاب ہوتے تھے۔ جواہر النفسیر میں ہے کہ تابوت سکینہ چوب شمشاد یا صندل کا 3 گز طویل اور 2 گز عرض کا تھا۔ اس کو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس میں پیغمبروں کی تصویریں تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے، اور ہر پیغمبر کے گھر کے نمونے تھے، اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر یاقوت سرخ کا تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک تھی کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوا تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں عہد نامہ تحریر کرایا تھا۔ وہ عہد نامہ یاقوت کی قلم سے بہشتی ریشم پر لکھا گیا تھا، اس پر فرشتوں کی گواہیاں تھیں۔ پھر وہ عہد نامہ اس تابوت میں رکھ کر حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور یہ تاکید کر دی گئی کہ جس آدمی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ظاہر ہو وہ آدمی حامل عہد کار ہے کہ اس سے ہرگز بدکاری کا شائبہ نہ ہو۔ ہر قرن میں اپنے اپنے وارثوں کو اس عہد و پیمان پر رہنا ہوگا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک پاک پشتوں اور پاک رحموں میں نقل ہوتا آئے۔ یہ تابوت حضرت الیسع علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر قوم امالیکہ نے بنی اسرائیل پر غلبہ کر کے تابوت سکینہ کو بھی لوٹ لیا۔ پھر بنی اسرائیل روتے رہتے تھے۔ امالیکہ نے وہ تابوت اپنے بت خانہ میں رکھ دیا۔ تمام بت اس کے ارد گرد جو تھے وہ گر پڑے۔ ایک بت جو مرصع بھی بجواہر تھا وہ باقی رہا۔ صبح کو بت پرست آئے تو یہ حال دیکھ کر حیران ہو گئے، پھر تابوت کو اس بت میں پر رکھ کر چلے گئے۔ پھر جب آئے تو بت نیچے تھا اور تابوت اوپر تھا۔ پھر لوہے کی میخیں لے کر بت کو تابوت پر مضبوط کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو بت کے ہاتھ پاؤں
کٹے ہوئے پڑے ہیں اور تابوت بت پر رکھا ہوا ہے۔ سخت پریشان ہوئے۔ ایک بنی اسرائیل نے بتایا کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملا تھا، بت خانہ تو اس کی جگہ نہیں۔ اگر یہ تابوت چند دن بت خانہ میں رہا تو پھر بت خانہ کا نام و نشان نہ رہے گا۔ پھر قوم عمالیقہ نے وہ تابوت ایک گاؤں کی حدود میں دفنا دیا۔ پھر کچھ دن بعد اس گاؤں کے سب لوگ مر گئے۔ پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، وہاں بھی وبال آ گیا۔ اس طرح 5 شہر ویران ہو گئے۔ آخر مجبور ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر ہانک دیا، جو حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کے پاس آ کر اپنے اپنے بیانات دیا کرتے، تو اس تابوت سے فیصلے کی آوازیں آتی، پھر اس پر عمل کرتے۔ اب وہ تابوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحیرہ طبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس تمام رد و قد کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے الہامی فیصلہ پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو نفیر عام دے دیا کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ حضرت طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم اور ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر و ثابت قدمی اور اطاعت و انقیاد اصل ہیں۔ اس لیے حضرت طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک نہر کو بطور امتحان گاہ مقرر کیا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا پانی بالکل نہ چکھے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ مقصود یہ تھا کہ جو شخص معمولی پیاس پر صبر و ضبط کی قدرت نہیں رکھتا، وہ ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے علل اعلان خلاف ورزی کی تھی ان کو جماعت سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، 70,000 اور 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم و بیش ہو۔ وہ جماعت سے خارج بھی ہوئے اور ان کی پیاس بھی نہ بجھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا، چنانچہ جو ناقص الایمان تھے وہ چھٹ گئے اور جو کامل الایمان تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 313 تھی۔ پھر ان میں سے بھی بعض اکمل تھے جو ظاہری اسباب سے بے نیاز اور بالغ تر تھے۔ انہوں نے مخلص مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح ذکر ہوا ہے۔ پھر جب طالوت فوجیں ہمراہ لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر نہر سے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل سے اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا کہ ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے،
پھر جب وہ اور ان کے ایمان والے ساتھی اس نہر کو پار کر گئے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خدا کے سامنے جانا ہے، انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل سفر آرائی ہوا۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیو ہیکل شخص تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں نہایت اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ اے ہمارے رب، صبر ہم پر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنی فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام حسب طلب آ رہے تھے تو راہ میں ان کو 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا کہ اے داؤد، ہمیں اٹھا لے، ہم تجھے کام دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، چنانچہ آپ وہ تینوں پتھر اپنے گوپیے میں رکھ کر آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا